یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا۔ اگر تم اسلام پہ چلو گے، سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے۔ اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور بتایا، ڈنڈے سے نہیں چلایا۔ باقی جو جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے۔ آم کے درخت پر اس کی مرضی سے کیلا نہیں لگے گا، آم ہی لگے گا، یہ اس کے لیے پابندی ہے۔ کریلا کڑوا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ بھینس نے دودھ دینا ہی دینا ہے، اس کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے۔ تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات اور سارے جانور، سارے جاندار بے جان، وہ ان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا چونکہ پیپر ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، اور کون اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور اس نے ہی چلنے کا راستہ بتایا تو یقیناً وہ سب سے آسان ہوگا۔ پوری دنیا کے نئی نسل میں ایک بات کامن ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، جس نے ہمیں یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم کامیاب ہوگے، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اینزائٹی ڈپریشن کی دوائیں کیا کرتی ہیں، دماغ کو تھوڑا سست کر دیتی ہیں، تو اس کی جو فیلنگز ہیں نیگیٹو وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے پر چلو تو یہ آئیں گی نہیں، تم خوش باش رہو گے، مزے میں رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی رکھی کوئی نہیں۔ بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا مشکل کام ہے، کتنا آسان ہے۔ ہاں اس کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو جانا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے کھانے کا کیا باہر انتظام ہے؟ تو آپ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا۔ تو اس کے لیے جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی، تو بغیر مقصد کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سارے بر اعظم پھرا ہوں۔ آپ کے ملک میں لائف بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل لائف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے، چونکہ اس میں تنگی ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مفید ہے، کتنی پوری زندگی کا نظام پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ دی بہتے پانی کے ساتھ کہ جیسے بہتا ہوا پانی، یہ جو سمندر کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے کرائے زیادہ ہیں، جو اس کمرے کا وہاں ویو سمندر کا ہوتا ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے۔ تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ اس لیے سفر میں آدمی ہو اور پانی کی قلت ہو تو علماء کہتے ہیں نماز کے لیے تیمم کرے اور پینے کے لیے پانی کو محفوظ کرے۔ نماز جیسے عمل کے لیے اللہ نے صحابہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پانی پینے کے لیے رکھتے تھے اور نماز تیمم سے پڑھتے تھے۔ تو ان اللہ شرع الدین، پہلی بشارت تو لفظ شرع میں ہے، وجعلہ سہلا، دوسری خوشخبری آسان بنایا، تیسری خوشخبری سمحن، بہت نرم بنایا، چوتھی خوشخبری واسعاً، بہت کھلا کشادہ بنایا، پانچویں خوشخبری ولم یجعلہ ضیقاً، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن جیسے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹرالے جو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے کروز، کئی دفعہ میں نے ان میں سفر کیا ہے، اتنے بڑے بڑے 5-5 ہزار آدمی اٹھا کے وہ جو ڈرائیور چل رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا مشکل ہے۔ پھر پانی میں بریک لگانا یہ کتنا عجیب مشکل کام ہے، لیکن چونکہ سیکھ لیا تو چلائے جا رہا ہے۔ گاڑی ایک ہاتھ سے چلا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل سن رہا ہے، حالانکہ پابندیاں الگ الگ کے حکومت کی، پھر بھی موبائل یہاں لگایا ہوا ہے،
ہمارے ہاں تو موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، ایسے موبائل کر کے جا رہا ہوتا ہے، کھوتا ریڈی چلاتے ہوئے اپنا موبائل یہاں رکھا ہوتا ہے۔ تو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر تو آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا تو مشکل نظر آتا ہے، اور امریکہ میں جاب کرنے میں کیا ملے گا وہ نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ایسے روبوٹ کی طرح بھاگ رہے ہیں، روبوٹ کی طرح جاب جاب جاب۔ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں وہ بھی اب مزدور کی طرح کام کرتے ہیں، وہ بھی ایسے فری نہیں ہے کہ بھئی اب میرا بڑا کاروبار ہے میں آرام سے گھر بیٹھوں آدمی رکھ لوں، نہیں۔ تو وہ مشقت اس لیے آسان ہوتی ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہوتی، اور جو دین کے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ رکھی ہے چند ہیں، کوئی بڑی زیادہ نہیں ہے، چند مختصر، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، وہ اللہ کا فضل ہے، ہم سارے مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں۔ پھر 5 وقت کی نماز ہے، اور سفر میں آپ کے لیے اللہ نے آدھی کر دی ہے، اکٹھی کر دی ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو، اور رمضان کے روزے ہیں سال کے بعد، حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ اور پھر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ نے معافی رکھی ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی قضا پڑھ لے، معافی مانگ لے، معاف ہو جائے گا۔ روزہ عذر کے ساتھ چھوڑے تو کوئی گناہ نہیں، بغیر عذر کے چھوڑے تو معافی مانگ لے اور روزہ رکھ لے تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو پورا دین آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، صرف ایک۔ میرے نبی نے فرمایا 4 اذا کانت فیک، 4 کام کر لو، صرف 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری۔ پہلی چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مذاقاً بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ دوسری چیز حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اچھے اخلاق 2 چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو ہو، دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور زبان سے کسی کے کو ذلیل کرنے کا بول نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، تو کسی کو دل توڑنے والی گفتگو نہ ہو۔ یہ 2 باتیں کوئی عورت کوئی مرد کر لے تو اس کے تقریباً سارے ہی اخلاق اس کے قابو میں آ جاتے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے۔ وہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں شریک ہوئے، حج میں شریک ہوئے، یمامہ میں شہید ہوئے، اتنی بڑی فضیلتیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یہ
فرائض کے بعد اس دو چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کے اخلاق بہت عالی ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کماؤ۔ تو یہ چار کام ہیں: سچ بولنا، دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اخلاق اچھے رکھنا اور رزق حلال کمانا۔ تو ان چار کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا رہے تو زندگی کو ایک رخ مل جاتا ہے اور عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ سب سے ادنا درجے کا جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، 80,000 نوکر ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے ہمارے پنجاب میں روایت ہے، ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر۔ اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ لعبہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہو مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا۔ پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ میدان معشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا معاشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ أَدْخُلَهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔
جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اس سے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا۔ 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی ان کی کرنی۔ ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ منہ ہی مک جاندہ ہے ان کی کرن اور دا ڈبا تھا نہیں وہ منہ تے مارنا نہ ساری سرفیوں نو تھپنی تو ڈین بن جاوی۔ اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، 80,000 نوکر ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر۔ اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، اوے میں بڑے گتر کھا دے جی، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جی۔ اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہو گئے۔ یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں۔ یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی ہے۔ وہاں یہ ادنا درجے کا ہے، 1,80,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی۔ قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہوگا۔ اور قد یہ نہیں ہوگا، 60 ہاتھ ہوگا، جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کی، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا۔ اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں کو، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین پہ ایسے مشکل کستے ہیں، اور قرات خلف الامام آ جائے تو بدین کا پھر بولنا دیکھو، اور جنت ایسے گزار دیتے۔ میں جنت خود پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے۔ میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا تھا جب میں سال لگا رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ مفتی تو بہت سارے ہیں،
کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لوں گا، مجھے فضائل کا علم عطا فرما۔ اور مولانا علی میاں کی پڑھی تاریخ دعوت و عزیمت، وہ بھی ساری سال میں پڑھی، تو اس نے ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے، 20,000 مسلمان ہوئے، 1,00,000 نے توبہ کی۔ میں نے سارا سال دعا مانگی، اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر۔ لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، بلا میری اردو کی تو ٹھیک ہونی، میری عربی کی تو ٹھیک ہوں، میرے اللہ نے کرم کیا، میرے اللہ نے فضل کیا۔ تو وہ اتنا مذاق اڑا کہ یہ لائبہ کہاں سے آ گئی، میں کہ اللہ تمہیں نہ دے۔ ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب۔ ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں، اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا۔ وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہے یہ کیا ہے، وہ ایسے 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 ایسے، جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے۔ تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی، ایسے بیٹھی ہوگی۔ یہ تمہارا ممبر چھوٹا، ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تھا۔ ایسے بیٹھے، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی، ایسے بیٹھی، وہ بیلی جلے ویکھنا ادھر، وہ یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا۔ جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ سپ ہی مرنا ہے، وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ دنیا کے 40 سال، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت۔ دیکھو وہ تھوک ڈال دے نا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے، تھو کرے۔ کس میں؟ 7 سمندر۔ میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے، ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3۔ تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں؟ حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا گا۔ وہ پٹھان ہوگا، وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا۔ اس کو تھوک نہیں آتا تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہوگی؟ تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں؟ پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا، اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اپرم کر لو۔
ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے، وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ آپ تھوڑی تعلیم کرو. تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا. میں کہ ان تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی. تو ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا. جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، ایسے. جب آئی عینا کی بات تو وہ ایسے ہو. لعبہ عینا، حسین ترین حوریں ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لعبہ پہ عاشق ہے. اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا. اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی. لعبہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے. تلک الجنت التی، کیا ہے، نورثھا لعبادنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ مُدْهَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے عام جنت ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن خیرات حسان کأنہن الیاقوت والمرجان. حور مقصورات فی الخیام، ایک صفت مشترکہ ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین، عین موٹی آنکھ ہوئے، آنکھیں تو کھینچ لیتی ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. ایک اور عجیب آیت بتاتا ہوں، ان للمتقین مفازا، کامیابیاں، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب 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 اترابا. یہ جنت بیان ہی نہیں کرتے، فلسفے بولتے رہتے. اب دیکھو سب کیسے خوش ہو رہے. قاری حنیف صاحب کے بیان میں لگ رہا تھا بالکل اوس پڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہے. صحابہ تو آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. دوسرا بول یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. تیسرا بول یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا. یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ چونکہ کھجور ان کا پسندیدہ پھل ہے. ہم نے کہا ہاں، تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا.
چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرائی لوگ ہیں. آپ نے کہا ہاں، پر ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا ہے. پانچواں بولا یا رسول کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ انسانی فطرت میں تو ہے. اب روکتے ہیں اپنے آپ. میں تو سنگر تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے. جنید جمشید سے اعلیٰ سنگر تھا میں. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور. یہ جتنے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، میرا سننے کو دل نہیں کرتا، چونکہ کسی نہ کسی گانے کی طرز ہوتی ہے. وہ گانا میرے دماغ میں ہوتا ہے، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں. جنید جمشید چونکہ خود وہ میوزیشن تھا، موسیقار تھا، تو دھنیں خود بناتا تھا. کوئی گانوں کی بھی تھی. تو میں نے ایک دفعہ سنی تو ہم مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. کہنے لگا جی مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. وہ آگے پڑھنے لگے. مجھے ٹھہر دو میں بھی دہراتا ہوں. اچھا بول. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ ہنسے ہنسے پیچھے چلا گیا. کہنے لگا مولانا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا. میں نے کہا 60 اور 70 اس کے درمیان جس گانے کی دھن بنے گی میں پکڑ لوں، تو میرے دماغ میں ہے. وہ ویسے بھولے ہوئے ہیں لیکن جب وہ دھن آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا. کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے، پکڑ کے دکھاؤ. بڑے دعوے سے اس نے. میں نے کہا دیکھو اگر تو ہوئی 70 سے پہلے تک تو میں پکڑ لوں گا، اگر 70 71 کے بعد ہوئی، چونکہ 71 میں تبلیغ میں لگ کے 27 اکتوبر 1971 3 دن کے لیے نکلا اور 3 چلے پھر مدرسہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ابھی اس کا شروع بنایا ہے. میں نے کہا ٹھیک سنا. کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی اس کی چل رہی تھی. انہوں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا ربا جیو ڈھولا. میں نے کہا تیری معلومات کے لیے یہ فلم پھلنے خاں ہے، اور سلونی ایک تھی مربی بیچارے، اس پر یہ فلم آیا گیا تھا دریا راوی کی کھجوروں میں، اور نور جہاں نے گایا تھا، اور اس میں علاء الدین اور سدھیر تھے. ناز سیما میں نے یہ فلم دیکھی تھی. میرا حافظہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر چلتا. تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہوگا؟ ہم نے کہا کیا پوچھتے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور آواز پہلے دی جائے گی این الذین کانوا ینزعون اسماعہم عن اصوات المزامیر. کہاں ہے جو دنیا میں شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے؟ وہ سارے جنتی تو وہی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنے ہوں گے. تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ. وہ اللہ کی تعریف کا نغمہ ہوگا. سارے درخت ساز بن جائیں گے، اور ہوا موسیقار وہ ہوتا ہے جو ساز چلانے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ، اور ہر ٹہنی سے ایک سر نکلے گا. اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو. زواتا افنان مدہامتان. تو وہ ایک میوزک ہوگا، ساتھ ان کی آواز ہوگی. تو وہ کیا چیز ہے جس کی تھوک اتنی میٹھی ہے، اس کا نغمہ کیسا میٹھا ہوگا. پڑھا کرو جنت کو، قرآن میں بھی حدیث پاک میں.
مالک ابن دینار نے ایک نوجوان سے کہا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے حور کا شوق ہے؟ کہا نہیں، نا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ چاہیے۔ میرا نبی تو کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، بدر کی لڑائی میں قوموا الی جنت عرضها السماوات